سر یہیں پہ کھڑے ہو سر ایک منٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ نیٹ بند ہو گیا, فون سروس بند ہو گئی. ہاں جی بند ہو گئی. پولنگ ایجنٹ بھی ابھی تک نہیں پہنچے, کیمپنگ لگا. ہاں جی, تو کیا یہ الیکشن ہے؟ یہ بھارگو جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کو حیرت ہوگی جب لوگ آئیں گے اور انہی کے شاید وہاں سے پرچیاں بھی کٹوائیں اور ووٹ جو نکلیں گے وہ عمران خان کے نکلیں گے, وہ کے نکلیں گے, وہ چڑیا کے نکلیں گے, چڑی بلے کے نکلیں گے, اور یہ ان کے دماغ جو ہے نا وہ آسان خطا ہو جائیں گے. ویسے ایک بات بتاؤں کہ یہ اس قسم کا جو پری پول ریگنگ جس انداز سے کی گئی ہے, جس بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے, اور ابھی بھی جس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو بھی جو ہے وہ نہیں پتہ چل رہا اور ووٹر بیچارہ اپنا ڈھونڈ رہا ہے, اور جب فہرستیں اندر دی گئی ہیں تو وہ کسی اور وارڈ کی دی گئی ہیں تاکہ اتنی کنفیوژن ہو. اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے ہیڈ کوارٹرز بنائے ہوئے تاکہ وہاں تک فون اور شکایت بھی نہ پہنچ سکے, ہم نے تو رات ساری ڈیوٹیز لگا کے ڈسپیٹ کر دیا تھا ان سارے اپنا پولنگ ایجنٹس کو, ان کا مٹیریل دے کر, اور کیمپس وغیرہ کے لیے ہمارے صوبائی جو امیدواران تھے یہ ان کا ان کی ڈیوٹی تھی, اور ہم نے ان کو جو ہے سپورٹ ساتھ مہیا کرنی تھی, اور ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا کہ وہاں اگر کسی کی شکایات ہوں تو وہ بتائیں. اب نیٹ بند کر کے, فون بند کر کے, ہر چیز بند کر کے اب یہ انہوں نے منقطع کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام بھرپور انداز سے اب 8 فروری کا جو ہے مقدر اپنا سنواریں گے, اپنے ہاتھ میں لیں گے. یہ کسی کو جو ہے اپنے مینڈیٹ کو چوری نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ پاکستان کی جو ووٹر ہے, جو عوام ہے, وہی اس ایمان میں اپنے نمائندے بھیجیں, اور پھر وہیں سے جو حکومت بنے انہی کی حکومت ہوگی. اس لیے کہ تمام ادارے باقی جو ہیں عوام کے وہ ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں, اور وہ عوام کے ملازم ہوں, وہ عسکری قیادت ہو, وہ عدلیہ ہو, وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہو, وہ حکومت ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ عوام ہی کی وفاداری کا حلف لیتے ہیں, اور عوام ہی کی وفاداری آئین میں مندرج ہے. اور آئین نے جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے اس نے عوام ہی کو مقتدر کیا ہے, ڈسٹرکٹ اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی سے لے کر پارلیمان سے لے کے, اور پھر اس سے جو مترشح حکومتیں ہوتی ہیں سے نیچے سے لے کے اوپر تک یہ عوام ہی کا اختیار ہے, اور عوام ہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو ہے حکمرانی کا حق رکھتے ہیں. اتنے خود بھی ووٹ ڈالا ہے اور الیکشن کیے, کہ آج سے پہلے کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ نوبت آئے گی؟ نہیں, یہ ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا. 50 انگوٹھے لگوائے ہیں یار, یہ دیکھو سارے. اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے, تو اس نیٹ کو کھلوانے کے لیے آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے؟ نہیں, اب میں کیا جاؤں گا, اب تو آج جائیں گے تو آج کھول دیں گے. ارے بابا کو ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ اسی دن وہ ماضی کی بات تھی. اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ عدلیہ جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے, اور عدلیہ کے احکامات کو کس طرح سے ہوا میں بکھیر کے پھینکا جاتا ہے. یہ فیسسٹ قسم کی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے جو 6واں سال جا رہا ہے, حالانکہ 5 سال میعاد تھی آئین کے اندر. جب آئین کو نہیں آپ مانتے ہیں, عدالت کے احکامات کو آپ اس پر نہیں مانتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیے گا کہ عوام کو صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں درخواست دے دیں, ہو سکتا ہے ان کے احکامات سے کھول دیں. اب کیا بات ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھتے ہو, وہ آپ کو ضرور لکھ دیں. چلیں جی, تھینک یو. میں کہتا ہوں کہ میں تو صرف ایک ہی میسج پیغام دوں گا عوام کو کہ وہ نکلے, پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے, کیونکہ ووٹ ہی کے حق سے ان کا مقدر بنے گا, ووٹ ہی کے حق سے ان کا مستقبل بنے گا, ووٹ ہی کے حق سے ایک فلاحی ہم ریاست کو بنا پائیں گے. عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را نکلو, اپنے مقدر کو سنوارو اور ووٹ جا کے دو, اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرو, اور اس شخص کو ووٹ دو جو آپ کے لیے پابا سلاسل ہے, آپ کے لیے تکلیفیں جھیل رہا ہے, آپ کے لیے وہ نظر بند ہے, آپ کے لیے اسے سزائیں ہو رہی ہیں, وہ آپ کے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے. بہت اچھا سر یہ بتائیے گا کہ
नेट बंद हो गया, फोन सर्विस बंद हो गई। हाँ जी, बंद हो आपके गई। पोलिंग एजेंट भी अभी तक नहीं पहुंचे, कैंपिंग लगा, हाँ जी, तो क्या ये इलेक्शन है? ये भार्गव जो भी है आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि इनको हैरत होगी जब लोग आएंगे और इन्हीं के शायद वहाँ से पर्चियां भी कटवाएं और वोट जो निकलेंगे वो इमरान खान के निकलेंगे, वो के निकलेंगे, वो चिड़िया के निकलेंगे, चिड़ी बल्ले के निकलेंगे और ये इनके दिमाग जो है ना वो आसान खता हो जाएंगे। वैसे एक बात बताऊं कि ये इस किस्म का जो प्री पोल रिगिंग जिस अंदाज से की गई है, जिस भोंडे तरीके से की गई है और अभी भी जिस तरीके से की जा रही है कि पोलिंग एजेंट्स को भी जो है वो नहीं पता चल रहा और वोटर बेचारा अपना ढूंढ रहा है और जब फहरिस्तें अंदर दी गई हैं तो वो किसी और वार्ड की दी गई हैं ताकि इतनी कंफ्यूजन हो। और फिर ये है कि हम लोगों ने जो अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं ताकि वहाँ तक फ़ोन और शिकायत भी ना पहुँच सके, हमने तो रात सारी ड्यूटीज लगा के डिसिपेट कर दिया था उन सारे अपने पोलिंग एजेंट्स को, उनका मटीरियल देकर और कैंप्स वगैरह के लिए हमारे सूबाई जो उम्मीदवारान थे ये उनकी ड्यूटी थी और हमने उनको जो है सपोर्ट साथ मुहैया करनी थी और हमने हेडक्वार्टर बनाया हुआ था कि वहाँ अगर किसी की शिकायत हो तो वो बताएं। अब नेट बंद करके, फ़ोन बंद करके, हर चीज़ बंद करके अब ये इन्होंने मुनक़ते कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम भरपूर अंदाज से अब 8 फरवरी का जो है मुकद्दर अपना संवारेंगे, अपने हाथ में लेंगे। ये किसी को जो है अपने मैंडेट को चोरी नहीं करने देंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो वोटर है, जो अवाम है, वही उसी करना चाहेंगे। टाइम के बड़े पाबंद हैं। टाइम के हम तो पाबंद हैं लेकिन इंटरनेट बंद कर दिया है, फोन बंद कर दिए हैं, हमारे पोलिंग एजेंट को दे रहे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने हाल किया है। वोट कास्ट करने के बाद ही मैं आपसे बात करता हूँ। वोट काट लूँ फिर मैं आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या यार सामने ना आइएगा। सर यहीं पे खड़े हो। सर एक मिनट। आग और पानी के इस तूफान अभी कमाल हो गई है। दूसरी याद हो गई इतनी मुश्किल ना ले इलेक्शन में देना है तुसी सानू गल भी कर। अच्छा सर ये बताइएगा कि नेट बंद हो गया, फोन सर्विस बंद हो गई। हाँ जी, बंद हो गई। पोलिंग एजेंट भी अभी तक नहीं पहुंचे, कैंपिंग लगा। हाँ जी, तो क्या ये इलेक्शन है?